محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کا 13واں رکوع شروع ہوا ہے اور آیت نمبر 91 سے 91 سے یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جن آیات کی تفسیر ہمارے سامنے ہوئی تھی کہ کافروں کے اس میں جو 3 اقسام بیان کیے گئے اور ان میں سے ہر ایک قسم کے بارے میں الگ حکم دیا گیا، اس کے بعد یہاں سے 92 آیت نمبر جس میں حق تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے واسطے کچھ اہم پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل، اور کسی مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے الا یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایسے لوگوں پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا بھی ہے جو اس کے خاندان والوں کو حوالے کر دیا جائے گا، مگر یہ کہ اگر اس کے خاندان والے معاف کرنے کا ارادہ کر دیں، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جو تمہاری مخالف ہوں اور وہ شخص خود مومن ہو تو ایک غلام یا باندی مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہوں کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے تو پھر خون بہا ادا کرنا ہے جو اس کے خاندان والوں کو حوالے کر دی جائے، اور ایک مسلمان باندی کا آزاد کرنا ہے۔ پھر جو شخص کوئی غلام اور باندی نہ پائے تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے توبہ کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مقرر کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی علم و حکمت والے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر دے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان کریں گے۔ ان آیتوں کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیتوں کے بارے میں ایک شان نزول ہے، اور شان نزول کا ایک بہت بڑا واقعہ بھی اس کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیاش ابن ربیعہ جو ابو جہل کے ماں کی طرف سے بھائی بنتے تھے، وہ ہجرت سے پہلے مسلمان بن گئے، مگر گھر والوں کے ڈر سے اپنے اسلام کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تو حضرت عیاش ابن ربیعہ بھی مدینہ آئے، مگر اپنے بھائیوں کے ڈر کے مارے کسی قلعے میں چھپ کر رہنے لگے۔ حضرت عیاش کی ماں کو جب اس کی خبر ملی تو ان کو سخت رنج ہوا، اور ماں نے کھانا پینا بند کر دیا اور اپنے دونوں بیٹے حارث اور ابو جہل کو عیاش کو واپس لانے کے لیے روانہ کیا، اور ماں نے یہ قسم کھائی کہ جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہیں لاؤ گے میں چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گی اور نہ دانہ پانی
یا کسی چیز کا مزہ بھی نہیں چکوں گی۔ ماں کی یہ بات سن کر دونوں بھائی عیاش کی تلاش میں روانہ ہوئے اور ساتھ میں حارث ابن زید کو لے کر تینوں مدینہ پہنچے۔ بالآخر پتہ لگا کر عیاش یہ معلوم ہوا کہ قلعے میں روپوش ہیں۔ ان تینوں نے باہر سے کہا کہ تم قلعے سے نیچے اتر آؤ، جب سے تم اپنی ماں سے جدا ہوئے ہو اس وقت سے تمہاری ماں چھت کے نیچے نہیں بیٹھی ہے اور نہ اس نے کسی قسم کے کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روک رکھا ہے، قسم کھا رکھی ہے۔ پھر یہ بھی قسم کھائی ہے کہ جب تک تم اس کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤ گے اس وقت تک دانہ پانی اس پر حرام ہے، اور اللہ کے درمیان میں ڈال کر ہم تم سے عہد کرتے ہیں کہ تم کو کسی ایسی بات پر مجبور نہیں کریں گے جو تمہارے دین کے خلاف۔ حضرت عیاش نے جب اپنی ماں کی بے قراری اور بے چینی کا حال سنا تو دل بھر آیا اور قلعے سے اتر کر ان کے پاس آ گئے اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ مدینے سے نکلنے کے بعد حضرت عیاش صحابی رضی اللہ عنہ کو چمڑے کے تسموں سے باندھ لیا گیا اور تینوں میں سے ہر ایک نے حضرت عیاش کے 100 کوڑے لگائے۔ اس طرح ماں کے پاس لے گئے۔ ماں نے دیکھ کر یہ کہا کہ میں تجھے اس وقت تک نہ کھولوں گی جب تک اس کا انکار نہ کرے جس پر تم ایمان لائے ہو، اور ہاتھ پاؤں بندھ کر دھوپ میں ڈلوا دیا اور عرصے تک ایسی تکالیف دیتے رہے۔ بالآخر حضرت عیاش نے مجبور ہو کر بادل ناخواستہ جبراً جو انہوں نے کہلوایا وہ کہہ دیا۔ اس پر حارث ابن زید نے جو اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے تھا، اس نے حضرت عیاش کو طعنہ دیا کہ اے عیاش، جس دین پر تو تھا اگر وہ راہ ہدایت تھا تو نے ہدایت کو کیوں چھوڑا، اور اگر وہ گمراہی پر تھا تو اتنے دنوں گمراہی پر رہا۔ اس پر حضرت عیاش کو بڑا طیش آیا اور قسم کھائی کہ بخدا اگر تو مجھے کہیں تنہائی میں مل گیا تو میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عیاش پر پھر مدینہ آ گئے اور دوبارہ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حارث ابن زید کو بھی اسلام کی توفیق بخشی اور وہ بھی مسلمان ہونے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آ گئے، مگر اتفاق سے اس دن حضرت عیاش مدینہ میں موجود نہیں تھے اور ان کو حارث ابن زید کے مسلمان ہونے کی خبر نہ ہوئی۔ ایک دن اتفاقاً قباء کے راستے میں حضرت عیاش کو حارث ابن زید مل گئے۔ انہوں نے پچھلی عداوت اور قسم کی بنیاد پر ان کو جان سے مار دیا۔ جب لوگوں کو اس کا علم ہوا تو مسلمانوں نے حضرت عیاش کو ملامت کی کہ تم نے یہ کیا کیا، حارث تو مسلمان ہو چکے تھے اور تم اپنے پچھلے کینے کی وجہ سے ایک مسلمان کو تم نے جان سے مار دیا۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ جب یہ سنے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے جو تکلیف اور مصائب حارث کی طرف سے پہنچی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہیں، اور حارث کا اسلام لانا مجھ کو معلوم نہ تھا۔ میں نے اپنی گزشتہ قسم کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا۔ میں لا علمی کی وجہ سے بے قصور ہوں اور اپنے اس کام پر نادم ہوں، اب کیا کروں؟ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں، جس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کسی لشکر میں تھے تو اپنے لشکر سے جدا ہو کر کسی ضرورت سے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں گئے۔ وہاں ایک بدوی کو دیکھا کہ جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار چلائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو درداء نے یہ سمجھا کہ محض اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے تو اب اس کو کافر سمجھ کر قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ تمہیں کس طرح معلوم ہو کہ اس کے دل میں خالص نیت تھی یا نہیں تھی؟ اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو سخت ندامت ہوئی تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تیسری روایت اس سلسلے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد کے بارے میں نازل ہوئی جو جنگ احد میں مسلمانوں کی غلطی سے ختم کر دیے گئے تھے۔ حضرت حذیفہ کے والد احد کی جنگ میں کافروں کی بھیڑ میں پھنس گئے تھے۔ مسلمانوں نے جب کافروں پر یورش کی تو اس میں حضرت یمان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے غلط فہمی کی بنیاد پر شہید ہو گئے۔ جب یہ بات مسلمانوں کے علم میں آئی تو ان کو سخت ملال ہوا تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بہرحال ان آیتوں کا شان نزول جو بھی ہو، حکم تو عام ہے اور ہر مسلمان کو شامل ہے۔ سب کا ماحصل یہ ہے کہ کسی مومن کو کسی مومن کا قتل کرنا ہرگز درست نہیں، بھول چوک سے ہو جائے تو اور بات۔
کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر سمجھ کر یا کسی اور غلطی کی بنا پر قتل کر ڈالے تو وہ معذور ہے، لیکن دیت یعنی خون بہا اور کفارہ دینا واجب ہوتا ہے۔ خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ یہاں قتل مومن، پہلی بات یہ ہے کہ جس مسلمان کو غلطی سے ختم کر دیا گیا اس کے وارث اگر مسلمان ہوں تو اس صورت میں دیت یعنی خون بہا اور کفارہ واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ اس مسلمان مقتول کے وارث ایسے لوگ ہوں جو دارالکفر میں رہتے ہوں اور جن سے تمہاری دشمنی ہو، تو اس صورت میں صرف کفارہ واجب ہوگا اور دیت یعنی خون بہا لازم نہیں ہوگا۔ اور تیسرے یہ کہ اس مسلمان مقتول کے وارث اگر ایسے ہوں کہ جن سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے تو اس صورت میں دیت اور کفارہ دونوں بھی واجب ہوں گے۔ خون بہا یعنی دیت کی تفصیل حدیث میں آئی ہے کہ 100 اونٹ ہونا چاہیے، پھر یہ اونٹ کس طرح کے یعنی کس قسم کے ہوں اس کی تفصیل بھی حدیث میں آئی ہے۔ اگر دیت نقدی میں دی جائے تو احناف کے نزدیک سونے کے سکے کے حساب سے 1000 دینار یعنی اشرفی اور چاندی کے سکے سے 10,000 درہم۔ بہرحال ان مسائل اور احکام کی تفصیلات کتب فقہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جمع کر دی گئی ہیں، اور دیت کے بعض احکام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں بھی گزر چکی ہیں۔ بہرحال جان بوجھ کر کوئی مومن کو قتل کرنے کی سزا کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ، یعنی اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قصداً جان بوجھ کر قتل کر ڈالے کہ اس کے قتل کا ارادہ بھی ہو اور ایسی چیز سے مارا ہو جس سے عموماً آدمی مر جاتا ہو، نیز اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے مارا ہو، تو اس کی وعید آگے آیت میں سنائی جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا دنیاوی حکم تو اس کا قصاص ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اور آخرت کا حکم یہ ہے کہ اس کی سزا جہنم میں ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا، یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا جو دوسرے کبیرہ گناہوں کے عذاب سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو غلطی سے نہیں بلکہ قصداً اور جان بوجھ کر عمداً مسلمان سمجھ کر بھی قتل کر دے گا تو آخرت میں اس کی سزا جہنم، پھر اللہ کا غضب اور لعنت اور عذاب عظیم بیان فرمائی گئی۔ یہ آخرت کی سزا ہوگی، باقی رہی دنیاوی سزا تو وہ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، یعنی قانون قصاص اور قتل کے بدلے میں قتل۔ یہ تمام تفصیلات کے ساتھ میں پھر آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو ہر کام کی تحقیق کر کے کیا کرو، اور ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے اطاعت کو ظاہر کرے تو اس سے یوں مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، تم اس طور پر دنیاوی زندگی کی سامان کی خواہش کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ خدا کے پاس ہے مال غنیمت وہ تمہارے پاس کے مال سے بہت غنیمت ہے۔ پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا فمن اللہ علیکم فتبینوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو کلمہ ایمان کی توفیق عطا فرمائی تو غور کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اس آیت کے بھی شان نزول کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک لشکر ایک قوم پر جہاد کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم میں ایک شخص مسلمان تھا جو اپنا مال اور اسباب اور مواشی یعنی جانور ان میں سے نکال کر علیحدہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو مجاہدین نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کافر ہے، اپنی جان مال بچانے کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، تو فوراً اس کو قتل کر ڈالا اور اس کی مواشی اور اس کے سامان وغیرہ سب لے لیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو تاکید اور تنبیہ فرمائی گئی کہ جب تم جہاد کے لیے سفر کرو تو تحقیق سے کام لو۔ آگے تحقیق کے بارے میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔